بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی الوقت آپ کی خدمت میں ایک ایسے مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو مسئلہ کسی فرقے یا کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ مسئلہ مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے، ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جو اللہ رب العزت والجلال کو اپنا خالق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے وقف، اور اس کے تحت ایک بل لایا گیا ہے جس کو وقف ترمیمی بل کے نام سے فی الحال یاد کر رہے ہیں، کہ اس کے اندر ترمیم اور رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ آج ملک عزیز کے غیور مسلمانوں میں سے اکثریت مسلمانوں کی اس بل کو لے کر کے شش و پنج میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کو صحیح معنی میں وقت کے بارے میں معلومات نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وقت ہوتا کیا ہے، اور اس بل کے تحت جو ترمیم کی جا رہی ہے، رد و بدل کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا قانون نئے لائے جا رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں علم نہیں۔ خیر، چند ایک باتیں اسی تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وقف اسے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت والجلال کو اپنا خالق و مالک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتا ہے، اور وہ اپنی جائیداد میں سے اللہ رب العزت والجلال کی رضا کی خاطر، مالک خداوندی کی دین کی اشاعت کی خاطر اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ وقف کر دیتا ہے، دان کر دیتا ہے، اور یہ شروع اسلام سے چلا آ رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں مذہب اسلام کے ساتھ خصوصیت ہی نہیں رکھتا، بلکہ دیگر مذہب کے لوگ بھی اگر آپ دیکھیں گے وہ بھی اپنی عبادت گاہوں کے لیے اپنی جائیداد کو وقف کر دیتے ہیں، دان کر دیتے ہیں۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد فی الوقت یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا دان ہے، اس کو دان کہا جاتا ہے، اس کو وقف کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو جائیدادیں اکٹھی ہوتی ہیں، جیسے مواقع لوگوں کے ہوتے ہیں، مثلا کوئی اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ نکال کر کے اس جگہ پر کوئی یتیم خانہ بنا دیتا ہے، کوئی مسافر خانہ بنا دیتا ہے، اسی طرح سے کوئی عبادت گاہ بنا دی جاتی ہے۔ تو ساری کی ساری چیزیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں، جیسی وقت کی ضرورت ہوتی ہے ویسے اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو وقف یہ اللہ رب العزت والجلال کی رضا کی خاطر اور یتیم اور بیواؤں کی کفالت کی خاطر، عبادت گاہوں کی خاطر مسلمان اپنی پراپرٹیز میں سے، اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ وقف کر دیتا ہے۔ خیر، یہ قانون بنا چلا آ رہا تھا 1995 سے، اور یقینی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ہمارے لیے کافی تھا۔ اب چونکہ اگر آپ کو علم ہو، میں عرض کرتا چلوں کہ پراپرٹیز
ملک عزیز کے اندر تقریباً 5 لاکھ ہیں، جن کی اگر آپ قیمت جوڑنا چاہیں، رقم جوڑنا چاہیں تو یقینی طور پر ایک بہت بڑی بھاری رقم ہوگی۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے چند ایک گندی ذہنیت کے لوگ ہماری اس جائیداد کو، ہماری اس وقت کی پراپرٹیز کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کو دیکھ کر کہ ان کے ذہنوں کے اندر لالچ ابھر آیا ہے اور نیتیں خراب ہو گئی ہیں، اور نیتیں خراب ہونے کے پیش نظر، لالچ ذہنوں کے اندر داخل ہونے کے پیش نظر، وہ ان ساری پراپرٹیز کو ہڑپنا چاہتے ہیں، ان کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی معنی کر وہ اس بل کے اندر ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اس میں کئی سارے نکات ہیں۔ جو نیا قانون لایا جا رہا ہے، جس کو 8 اگست کے اندر پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا، اس کے اندر کئی ایسی ترمیمات اور ایسے نکات ہیں جو یقینی طور پر اگر ان کو نافذ کر دیا جائے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی پراپرٹیز وقف کے نام سے چل رہی ہیں اور جاری اور ساری ہیں، ان سب پر کلیہ طور پر ان کا تسلط ہو جائے گا۔ ان لالچ والے ذہنیت کے، لالچ رکھنے والے جو لوگ ہیں، اپنے ذہنیت کے اندر لالچ رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس کے اوپر قابض ہو کر کے بیٹھ جائیں گے۔ مثلاً آپ اگر دیکھیں تو نئے آنے والے بل اور قانون کے تحت، اور اس پر میں ایک نقطہ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی ہندوستان کے اندر دوسرے مذاہب ہیں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائیوں کی تنظیمیں ہیں، مندروں کی، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور جتنے مذہب ہندوستان کے اندر، ملک عزیز کے اندر اپنے مذہب کے تحت اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، تو ان کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں اور ان کی جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان کمیٹیوں کے اندر کوئی دوسرے مذہب کا انسان اور کوئی دوسرے مذہب کا فرد داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون نے ان کو رائٹ دیا ہے۔ تو آنے والا بل، جو بل ہمارے اوپر لاگو کرنا وہ چاہتے ہیں، اس بل کے تحت مسلمانوں کی جو وقف کی پراپرٹیز ہیں اور وقف کی جو جائیداد ہیں، ان کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ جو کمیٹی بنے، اس کمیٹی کے اندر دوسرے مذہب کے لوگ شامل ہوں اور ان کو کلیہ اختیارات ہوں۔ اور یہی نہیں، ذہنیت جب انسان کی خراب ہوتی ہے تو نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اوپر قبضہ کر کے اپنے منشا کے مطابق ان کو استعمال کیا جائے گا، اور اپنے منشا کے مطابق ان کے اندر تعلیمات کو رائج کیا جائے گا۔ یقینی طور پر بات طویل ہو جائے گی۔ اگر آپ ان نقصانات سے آگاہ نہیں ہوئے تو آپ یاد رکھیں، آنے والی نسل ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر ہم خاموش رہے اور اسی طریقے سے بزدلی کا مظاہرہ کرتے رہیں تو آنے والا وقت بہت سنگین ہوگا، اور آپ کے پاس نہ کوئی عبادت گاہ بچے گی، نہ آپ کے پاس کوئی وقف کی جائیداد بچے گی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ کسی مسلک سے یا کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ مذہب اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے اوپر ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ اور اگر ہم مسلکوں میں اور فرقوں میں اسی طریقے سے الجھے رہے اور ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچتے رہیں، یہ فلاں شخص فلاں ہے، یہ فلاں شخص فلاں ہے، ہم دیوبندی بریلوی اسی طریقے سے دوسرے فرقوں کے اندر اگر ہم ملوث رہے اور الجھے رہے تو یاد رکھیں یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ قانون ہمارے اوپر نافذ کر دیا جائے گا، اور اس قانون کے تحت ہمارے اوپر جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ پڑیں گے اور جو آنے والا جو وقت ہوگا اس قانون کے تحت ہمارے لیے یقینی طور پر بہت مشکل ہوگا۔ تو ہمیں اب ان ساری چیزوں کو سائڈ میں رکھ کر کے فرقوں کی جو دیواریں ہمارے درمیان میں کھڑی ہوئی ہیں ان کو توڑ کر کے
ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے ہمیں مذہب اسلام کو مد نظر رکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے احکامات کو مد نظر رکھ کر کے اس قانون کے تحت کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس قانون کو ہمیں منسوخ کرانا پڑے گا۔ اس کے لیے بہت آسان طریقہ ایک ایجاد کیا گیا ہے اور طریقہ بتلایا گیا ہے۔ ہماری جو تنظیمیں ہیں، تمام تنظیمیں اس میں سرگرم ہیں اور وہ اپنے تحت اس میں کام کر رہی ہیں۔ وہ گلی گلی کوچہ کوچہ جا کر کے لوگوں کو بیدار کر رہی ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں اور ان کو آنے والے حالات سے آگاہ کر رہی ہیں۔ تو اس کے تحت ایک بار کوڈ دیا گیا ہے، QR کوڈ دیا گیا ہے، اس کو ہم اپنے موبائل میں اسکین کریں اور اسکین کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے جیسے ہی آپ اس کو اسکین کریں گے، اسکین کرنے کے بعد فوراً آپ کے سامنے پوری ای میل آ جائے گی، اور صرف آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، چاہیں تو آپ اس میں اپنا نام، اپنا ایڈریس، اپنا پتہ لکھ دیں، نہیں تو خالی اس ای میل کو اوپر آپ سینڈ کا بٹن آپ دیکھیں گے، سینڈ دیکھیں گے، اس کو اوپر آپ کلک کر دیں اور اس کے اوپر آپ کلک کر کے اپنی طرف سے اس بل کی مخالفت میں رائے درج کرائیں۔ یہ یقینی طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک امت پر فریضہ ہے اور ہر ایک کو اس میں سنجیدہ ہونا پڑے گا، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس ہمیں کرنا پڑے گا اور اس ذمہ داری کے احساس کے تحت ہمیں کام یقینی طور پر ضرور کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے وقت کو فارغ کر کے، اتنا لمبا چوڑا وقت اس میں صرف نہیں ہوتا، بمشکل 10 سے 20 سیکنڈ کا کام ہے۔ آپ اس کام کو ضرور کریں اور اس ذمہ داری کو، اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ کل میری معلومات کے مطابق کل تک یعنی 9 ستمبر تک تقریباً 27 لاکھ ہماری طرف سے اس بل کے تحت مخالفتیں درج ہوئی ہیں، ہماری آرائیں درج ہوئی ہیں اس بل کی مخالفت میں، تو یہ ناکافی ہیں۔ ہمیں تقریباً 1 کروڑ ایسی اپنی طرف سے اس بل کے تحت اپنی آراؤں کو داخل کرنا ہوگا اور اپنی آرائیں کو دینا ہوگا، اپنی رائے اس میں شامل کرنی ہوگی، اور اس بل کو یقینی طور پر ہمیں منسوخ کرا کر کے ہی دم لینا ہوگا۔ ہم اس میں سنجیدہ ہوں اور اس پیغام کو آپ حضرات ہر ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ MS مفتاحی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور درج کریں۔